بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت دنیا کی تقریباً 1/3 سے زیادہ آبادی جو ہے وہ کلی یا جزوی لاک ڈاؤن کا شکار ہے۔ لوگ گھروں میں محصور ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاؤس اریسٹ کی جو ہے وہ اصطلاح تک استعمال کی جا رہی ہے۔ میرے خیال میں یہ وقت بہت بہتر ہوگا انسان کے لیے یہ جاننے کے لیے کہ وہ اپنی خود شناسی کر سکے، اپنی خود احتسابی کر سکے اور یہ جاننے کی کوشش کر سکے کہ جیسے وہ دیگر مخلوقات کو قید کرتا رہا ہے ان کو یہ کیسا محسوس ہوتا ہوگا۔ لیکن آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم اس وقت کو جو ہمیں ملا ہے اس کو ہم کس طرح اچھے سے اچھے طریقے سے اس کا فائدہ اٹھائیں اور اس وقت کو اسی طرح فضول طریقے سے ضائع نہ کر دیں۔ ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ اس کرونا وائرس سے بھی جو زیادہ خطرناک چیز بعد میں ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑا معاشی بحران آئے گا جب یہ ختم ہوگا۔ تو ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم ان مہینوں میں جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ ایسے اقدامات کر لیں جس سے فیوچر کی پلاننگ کر لیں۔ انسان ہوتا ہی ہوا ہے جو اپنے فیوچر کی پلاننگ کر لیں۔ تو سب سے پہلے ہم آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کون سی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے تو یہ کوشش کریں کہ کوئی نیا سکل، کوئی نیا ہنر جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس دوران اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اپنے گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آج کل بہت سی چیزیں ایسی آ گئی ہیں جیسے یوٹیوب ہے اور دیگر ایسی ویڈیوز ہیں جہاں پہ آپ جا کر آپ جو ہنر سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے وہ سیکھ لیں، تاکہ جب یہ ختم ہو تو آپ ایک نئے سکل، ایک نئے ہنر کے ساتھ مارکیٹ میں موجود ہوں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ بالکل فارغ نہ بیٹھیں، آپ ایکسرسائز کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وائرس کے خلاف ایک ہی چیز ہے جو اس کو روک سکتی ہے۔ ایکسرسائز جو ہے وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق بہترین ہتھیار ہے اپنے مدافعتی سسٹم کو، اپنے امیون سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے یہ رائے دی ہے کہ ہفتے میں کم از کم 150 منٹ جو ہے وہ ایک نارمل ایکسرسائز کے لیے ہونی چاہیے اور 75 منٹ جو ہے یعنی 1.5 گھنٹے جو ہے وہ ایکسٹینسو ایکسرسائز آپ کو کرنا چاہیے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض ممالک میں لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے کا موقع نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں وہ اپنے گھر میں ہی ایسے کمروں میں بیٹھ کے ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور اپنی مدافعتی نظام کو بہتر کر سکتے ہیں۔ فری آن لائن کورسز ہیں بہت سے، آپ ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت سی یونیورسٹیز ہیں جو آن لائن پڑھا رہی ہیں، آپ کے بچے جو ہیں وہ بھی آن لائن پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ کوئی ایسا نیا کورس سیکھ لیں جو آپ کے لیے فیوچر میں جو آپ کرنا چاہ رہے تھے اور ابھی تک آپ نہیں کر سکے۔ جیسے اگر آپ یورپ میں رہ رہے ہیں، برطانیہ میں رہ رہے ہیں، تو آپ وہاں کی اگر لینگویج ابھی تک نہیں سیکھ سکے تو آپ کے لیے سنہری موقع ہے۔ آپ ٹائم ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب اوپن کریں یا کسی بھی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں، آن لائن وہ کورس اور لینگویج سیکھنے کی کوشش کریں جو آپ کے لیے اس ملک میں رہنے کے لیے بڑی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ معاشی کے ساتھ گزاری کے بعد کام کی بہت بڑی پرابلم ہونے والی ہے، تو آپ بزنس اگر کوئی پلان کر رہے ہیں، تجارت کا اسلام نے بھی کہا ہے کہ میں فیوچر کے بعد اگر میں بے روزگار ہو گیا تو میں کوئی بزنس شروع کر دوں گا، تو آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی پلاننگ کریں، اس کا کاپی پینسل نکالیں اور سوچنا شروع کر دیں کہ کیسے میں اس بزنس کو ہینڈل کر سکتا ہوں اور ایک پلان بنا لیں۔ جب یہ ختم ہو بحران تو آپ تیار ہوں کہ آپ کو اگر کام نہ ملے تو آپ بزنس کے لیے تیار بیٹھے ہوں کہ میں کوئی بھی چھوٹے موٹا کاروبار جو ہے وہ شروع کر لوں گا۔ اگر آپ گھر میں بیٹھ کر بور ہوتے ہیں تو آپ کے لیے سب سے بہترین موقع یہ ہے اس وقت کہ آپ بکس جو ہیں وہ ان کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آج کل آپ کو لائبریری جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، آپ بیٹھ کے جو ہے وہ آپ گوگل کریں، آپ کو ہر بک PDF میں موسٹ آف بک جو آپ کو مل جاتی ہے۔ اگر آپ کو فلموں میں دلچسپی ہے، ڈاکومنٹریز فلم میں ہیں، تو ایک نیا یہ ایک طریقہ نکلا ہے ایجوکیشن کا۔ آپ سرچ کریں انٹرنیٹ پر اور بیٹھ کے آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں اور دنیا کے حالات جاننے کی کوشش کریں، آپ کا ٹائم جو ہے وہ بہت اچھا گزرے گا۔ اگر آپ کے اندر کوئی تخلیقی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہیں، آپ پینٹنگ کر سکتے ہیں، آپ پوئٹری کر سکتے ہیں، آپ شارٹ سٹوری رائٹر کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب آپ دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں یار مجھے بھی موقع ملتا تو میں ضرور کرتا۔ اب موقع ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، اب آپ اس پر اپنی طب آزمائی کریں اور اپنے ہنر کو جو ہے وہ نکھارنے کی کوشش کریں۔ خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے سب سے بہترین موقع ہے کہ وہ بھی ان کے پاس اگر ٹائم ہے تو وہ مختلف یوٹیوب ویڈیوز جا کر ریسیپیز نکالیں اور نئے نئے کھانے جو ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کریں، جو ہے وہ اس سے ان کی
हुनर में जो है वो इजाफा होगा, उनको ये अंदाज़ा होगा कि हम कहाँ कहाँ पे जो है वो कौन सी रेसिपीज़ जो है वो दुनिया के हर ममालिक का शेफ़ आपके सामने खड़ा होगा और आपको समझाने के लिए तैयार बैठा होगा। अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो इसको जैसे आप कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं या लैपटॉप पे, तो प्लीज़ आप कोशिश करें कि आप अपनी रूटीन वही रखें, उसी टाइम पर उठकर अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं जिस टाइम पे आप दफ्तर में बैठते थे। और ये ना हो कि आप बेडरूम में लेट कर काम कर रहे हो, आप उसी तरह एक मेज़ कुर्सी पर बैठ के काम करें ताकि आपकी रूटीन में किसी किस्म की कोई जो है सुस्ती और काहली ना आए। म्यूज़िक सबसे बेहतरीन डॉक्टरों की जो हदायत है कि जो लोग क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या मुश्किल काम करते हैं, या उनके लिए म्यूज़िक बड़ा ज़बरदस्त साबित हो सकता है। उनकी तख्लीकी जो है चीज़ मतलब उनके फ़न में इजाफा करता है, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे आपको दिन को भी रिलैक्सेशन मिलेगी, जो आप सारा दिन एक घुटन का माहौल है उससे आप निकलेंगे। इम्यूनिटी सिस्टम की बात की, मदाफ़ती निज़ाम वाहिद हथियार है जो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ चलता है, तो उससे बचने के लिए नींद सबसे बेहतरीन हथियार है। अगर आपकी नींद पूरी हो रही है तो आप एक्टिव होंगे, आप अपना मदाफ़ती सिस्टम जो है वो पूरा करते होंगे। ट्रेंड चेंज ना करें। अगर आप घर में हैं तो आप ये ना सोचें कि मुझे कोई मसला नहीं, मैं 2 बजे तक जागता रहूँगा। आप उसी टाइम पर सोएं और उसी टाइम पर उठें, ये आपकी सेहत के लिए और आपके मदाफ़ती निज़ाम के लिए बड़ा अच्छा होगा। कोरोना से आपको लड़ने का जो है वो हुनर देगा, आपके अंदर ये मदाफ़ती ताकत जो है वो पैदा करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि अगर आपका तल्लक खुदा की ज़ात से टूट गया हुआ है और आप कहते थे कि मैं तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, तो अब दोबारा उस तल्लक को जोड़ने की कोशिश करें। आप नमाज के साथ अगर आप कुरान मजीद का इसके सबसे बेहतरीन मौका इस वक्त आपके पास है कि आप कोई भी तर्जमे से जो है वो कुरान मजीद खोलें और उसको जानने की कोशिश करें कि आपका खुदा आपके साथ क्या कलाम करना चाहता है। और सबसे अहम बात जो है कि अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव कर लें, मुस्बत सोचें। खबरें सुनकर अपने आप को ये ना परेशान करें कि इतनी लाशें गिर गई, इतने लोग मर गए, इतना नुकसान हो गया। आप ये जानने की कोशिश करें कि इसकी पॉजिटिव साइड ये है कि 3.5 लाख लोग जो हैं वो ठीक भी हो गए। आप ये जानने की कोशिश करें कि अभी दुनिया की जो है वो 7 अरब की आबादी में से जो मरने वालों की तादाद अभी बहुत कम है और इतने लोग तो नॉर्मल मलेरिया से मर जाते हैं। ये आप अगर थिंकिंग रखेंगे तो आपका मदाफ़ती निज़ाम जो है वो ठीक होगा। जो है कि कोरोना वायरस ने हमें समझा दिया है कि इंसान की हकीकत कुछ भी नहीं है, उसका घमंड, उसकी फूफा, उसकी अकड़, उसका घमंड सब कुछ ज़ीरो है। अब एक दुनिया का हुक्मरान भी उसी तरह हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है जिस तरह एक अफ्रीका में कुछ गरीब इंसान जो है वो पड़े हुए होंगे। तो हमारे लिए ये सुनहरी मौका है कि हम अपनी हकीकत को पहचान लें और दूसरे इंसानों से मोहब्बत करना और जानवरों के साथ इस दुनिया को शेयर करना सीख लें। इस वक्त रूठे हुए को मना लें, जो नाराज़ हैं उन्हें फ़ोन करके उनकी खैरियत दरियाफ्त कर लें, जो राज़ी हैं उन्हें भी फ़ोन करके उनकी खैरियत दरियाफ्त करें, दोबारा से जुड़ जाएं ताकि जब ये बहरान ख़त्म हो तो हम एक नई दुनिया में एक अच्छे इंसान की तरह एक मुस्बत रवैये के साथ दाखिल हों। अल्लाह आप सबको और मुझे भी इस आफत से महफूज रखे। इमिग्रेशन और तारकीने वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।